عامر صاحب اس کے اوپر تو ہماری بات ہوتی رہے گی، سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے کیا کر رہی ہے، لیکن میرے لیے جو حیران کن بات تھی وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے کہ جی ہمیں عزت نہیں دیتا وفاق، مطلب شہباز شریف صاحب عزت نہیں دیتے اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ وفا نہیں کر رہے۔ وہ بلاول صاحب نے کافی ایسی باتیں کی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ ہنسا جائے یا رویا جائے، تو میں بالکل بلاول صاحب پہ آتا ہوں۔ مگر میں آج یہ آپ نے ابتدائی میں 3-4 جو ہے نا جو سنوائے ہیں لوگوں کے بیانات، ان سب میں منافقت کا لفظ بہت سخت ہو جاتا ہے، انگریزی میں کہہ دو نا تو برا نہیں لگتا کہ جی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی فار ایگزامپل کہہ دو نا تو وہ نہیں ہوتا، اخلاقی طور پہ تضاد کہہ لیتے ہیں کہ غلط بیانی بھی نہیں، اخلاقی تضاد جو نظر آتا ہے کہ قول و فعل کے اندر تضاد جو ہے نا، کہ یہ آپ نے سنوایا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ابتدائیے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے اور جمہوریت کے متعلق یہ ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو یہ حال ہی میں مولانا صاحب نے لوگوں نے بہت زیادہ ان کی تعریف بھی کی، بہت بھی کیا کہ جناب ہمیں بچا لیا، قوم کو، ملک کو، آئین کو، جمہوریت کو بچا لیا، اور پھر ووٹ 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے حال ہی میں ڈالا ہے۔ تو مولانا صاحب اب ٹوٹلی دوبارہ وہ نا سمجھ نہیں آتا، زیرو کھیلتے رہتے ہیں، مولانا بن گئے، تو وہ ایک دم سے اب جو ہے نا یہ والا ان کو ایک دم سے شب خون کا خیال آ گیا۔ ساتھ ہی اس پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے، میاں نواز شریف صاحب کی ایک پرانی تقریر ہے جو کہ وہ اگین اینڈ اگین کر کے تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ مجھے کیوں نکالا والا مور لیس ہوتا ہے کہ جناب یہ اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، جی میں ایشین ٹائیگر بنوایا چاہتا، ہم یہ روتے ہیں کہ جناب یہ جو جس حالات میں ملک ہے یہ سارا کیا دھرا، اس میں کافی عمل دخل جو ہے نواز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کی 30 سال 40 سال کی پالیسیز کا ہے، مگر ساتھ میں وہ یہ بڑی غلط ہے، آف کورس مذمت کی جانی چاہیے جو وہاں پہ لندن میں یا جنیوا میں سڑکوں کے اوپر لوگ بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے، مگر ساتھ میں اس مذمت کے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی بھی اور نون لیگ کی گورنمنٹ جو یہ خود پنجاب میں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو بھی اگر روک لیں یا اس کی کبھی مذمت کر لیں یا اس کے اوپر تھوڑا سا شرمسار ہو جائیں کہ یہ پچھلے جو کچھ سالوں میں 2-3 سالوں میں ہوا ہے پنجاب پولیس کے ساتھ کے ذریعے جس طریقے سے کیا گیا ہے، تو پھر وہ آپ کے الفاظ میں وہ جان نہیں رہتی ہے۔ وہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایون چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آج ان کا بھی ایک زیر صدارت ان کی بھی اجلاس ہوا جس میں انہوں نے نظام انصاف کو بہتر بنانے کے امور کے اوپر مشورے کیے گئے کہ کیسے انصاف کہ اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہیں، اصلاحات بعد میں آتی ہیں، پہلے صرف میرا خیال ہے انصاف ہی کر لیا جائے۔ اور اس وقت 26ویں ترمیم جو ہے لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا پہلا فیصلہ کر لیں، موسٹ امپورٹنٹ یہ ہونا اب آ جاتے ہیں گھوم پھر کے جو سب سے بڑا ہے یو ٹرن جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے۔ اور بلاول صاحب بھی یو ٹرن لیتے ہیں؟ ایک نہیں ہے، آج تو بڑے لمبے چوڑے یو ٹرن ہیں، میں باری باری آپ کی اطلاع سے بات کروں گا کہ ایک انہوں نے یہ کہا قانون سازی پر پوری طرح سے مشاورت ہونی چاہیے، یہ عجب ہے کہ پہلے فلور پر بل کی کاپی دی جاتی ہے، پاس کرتے وقت بل کی کاپی دی جاتی ہے، مطلب پہلے بل آتا ہے بعد میں کاپی مجھے ملتی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارا تو رونا ہی یہی تھا کہ جناب 26ویں ترمیم آپ نے جس طریقے سے بلاول صاحب نے اس میں بڑے آرام سے یہ پیچھے رہ کے کر سکتے تھے، اس وقت پتہ نہیں ان کی سوچ کیا تھی یا ان کو کیا وعدے کیے گئے تھے جو اب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو ہے راتوں رات جو یہ ترمیم پاس کروانے جا رہے تھے، جو شروع میں یاد ہے آپ کو جمعے کی رات کو جو ہے ہفتہ اتوار کو بھی اسمبلی کھولی گئی تھی اور 12 بجے تک لوگ بٹھائے گئے تھے، تو اس وقت تو یہ پیش تھے، یہ کریڈٹ لے رہے تھے پورے پاکستان کی بار کونسل میں جا کے یہ وہ والا ترمیم جو انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہمارے پاس تو ڈرافٹ بھی نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا پاس کروانے جا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کی بارز میں جا کے ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں جمہوریت کو پورا کر رہا ہوں، ادھورے کام پورے کر رہا ہوں۔ وہ اب جو ہے بات یہ ہے کہ وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں یار یہ 30-40 سال کی جو ہے نا بھٹو صاحب کا نام، بے نظیر صاحبہ کی جو جمہوریت کے لیے یا آئین کے لیے جو سٹرگل تھی اس کا بالکل مٹی پلیت کر کے رکھ دیا۔ اب ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، یا تو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے یا پھر ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے تھے جی ان کو پرائم منسٹر بن رہے ہیں،
کچھ کہہ رہے تھے کہ جناب انہیں ایک چیز تو سامنے خبر آئی تھی، مرتضیٰ وہاب نے اس میں بھی کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے 2 بندے جو ہیں آپ جوڈیشل کمیشن میں ڈالیں، تو وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ڈالے گئے، وہاں سے دراڑ شروع ہوئی. اب وہ دراڑ مزید بڑھ گئی ہے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بلاول صاحب نے کہ قانون سازی پر جی وہ جی آخری وقت میں دیتے ہیں. ہم جب یہ رو رہے تھے کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے سکم کی وجہ سے جو ابھی پوری عدالتی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کہ وہاں پہ 1 کی 2 عدالتیں بن گئی ہیں، وہاں پہ 10 سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کون سا آئینی ہے، کون سا آئینی عدالت کے پاس نہیں جائے گا. اور پھر جس طریقے سے وہ آئینی حکومت کی اکثریت کے ساتھ وہ بنوائی گئی ہے آئینی عدالت، اس پہ سوال ہے کہ جناب 3-4 جو سینئر 3 جو آئین کے سب سے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، ان کا جیسے منصور علی شاہ صاحب، جیسے منیب اختر، جو ان سے کئی لوگوں کو اختلاف ہوگا منیب اختر صاحب سے، مگر ان کی آئینی ایکسپرٹیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ جسٹس عائشہ جو ہیں ان کو یہ جن کے نام ہیں وہاں پہ سب کو پتا ہوتا ہے ٹی وی پہ، کیونکہ سب نے دیکھ بھی لیا کس کی کیا پرفارمنس ہے. تو یہ جو آئینی عدالت میں اب ڈالے گئے ہیں میں ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتا، مگر جو ٹی وی میں ہمیں دکھایا تھا اس میں ان کی مقابلے میں باقی جو سینئر بھی ہیں وہ اور آئین کے اندر ان کی ایکسپرٹیز بھی زیادہ تھی. یہ سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے. تو یہ سارے سوال جو اب آ رہے ہیں، اگر یہ ساری باتیں آئینی ترمیم اور اتنی میجر قسم کی جب کی جاتی ہے، جب نظام سلطنت اور نظام عدالتی نظام بدلا جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن بڑی ضروری تھی، میڈیا پہ بھی ہونی چاہیے تھی، ہمیں بھی 3 ڈرافٹ تھے، پتہ ہی نہیں تھا کیا. تو اب بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مل کے یہ رونا کہ جی عجیب طریقہ کار ہے کہ بل پہلے آ جاتا ہے اور اس کا ڈرافٹ بعد میں دیا جاتا ہے، تو ہمارے پتہ نہیں، یہ نہیں میں کہوں گا کہ دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بلاول صاحب جو ہے بھٹو کے نواسے ہیں، بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، اور اتنی خاندان کی وہ ان کی ایک لیگیسی ہے، اور اپنی بھی اور جب یہ کہتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی. ہمیں اسٹوڈیوز میں آپ کی اجازت سے مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے، اور مظہر عباس صاحب اور ہمارے بال جو ہے نا سفید یہ جمہوریت کی، کیونکہ ایک زمانے میں جمہوریت کی ساری یہ کے لیے لڑائی کرتے ہوئے آئین کے لیے کرتے رہے.